جی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز محترم ذو المجد والاحسان حضرت علامہ مولانا محمد نور الدین صاحب زنگی حبیب گنج بنگلہ دیش اور ان کے ساتھ منعقدہ محفل مبارکہ میں علماء کرام، سادات اعظام اور عاشقان رسول آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تسلیم عرض ہے اور آپ کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی ان کو پوری اسٹیٹ بنگلہ دیش میں اللہ تعالیٰ ان کو بیش از بیش رحمتیں اور بیش از بیش شانیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ شیخ الحدیث حضرت العلام مولانا محمد نور الدین زنگی قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ سوالات اہل اسلام، اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بنگلہ دیش میں بسنے والے ان کی طرف سے میرے پاس بھیجے ہیں۔ مختصراً ان کے جوابات آپ کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ یہ سب مسائل اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کے مطابق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال حضرت علامہ مولانا محمد نور الدین زنگی صاحب نے یہ کیا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینا معاذ اللہ کیسا ہے اور کون سا گناہ ہے؟ تو اس پیغام کو سننے والے اور اس کے جواب کو سننے والے اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی عاشقان رسول کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو جلیل القدر مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں اور اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ پر ان کے عمل میں جو وطر کے بارے میں تھا، سوال نہ کرو نہ تنقید کرو، دعہو فإنہ صحابی، ان کے عمل پر تنقید نہ کرو اور چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول جو عمل کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ تصریح موجود ہے صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ سب کرنا، گالی دینا کسی مسلمان کے لیے بھی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر گالی دیتا ہے تو یہ بھی حرام اور اشد حرام ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بیان موجود ہے۔ اور اسی طرح جو خواص امت ہیں، اصحاب رسول کریم ہیں اور ازواج رسول کریم اور اہل بیت رسول کریم، ان سب کے لیے ادب و تکریم یہ ہر مسلم پر اور مسلمہ پر واجب ہے، شرعی، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، لیکن صحابہ کرام کو سب کرنا یا ان کو گالی دینا، اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم، وہ تمہارے قائد ہیں، تم میں سے بہتر ہیں، لہٰذا میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ اور ان کو گالی دینا صحابی رسول جانتے ہوئے یہ خود رسول پاک کی اذیت ہے، لہٰذا اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنا اشد حرام ہے، اور ان کا ادب کرنا یہ بھی رسول پاک کا ادب ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ادب کرنا اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول پاک کے صحابہ ہیں، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، لہٰذا ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، اکرام کرنا یہ امت پر واجب ہے، جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ گالی نہ دو، اور اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، وہ تم سے بہتر ہیں، خیار ہیں، ان کا اکرام کرو، ان کا اعزاز کرو، ان کی عزت کرو۔ اسی طرح گرامی قدر سامعین، حضرت علامہ نے پوچھا کہ ان کو گالی دینا یہ کون سا گناہ ہے؟ تو جب سب کرنا کسی مسلمان کو بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، تو پھر اصحاب رسول کریم کو سب کرنا اور اصحاب رسول کریم کے بارے میں بخل سے کام لینا، آل بیت آل النبی کے لیے بخل سے کام لینا، یہ بطریق اولا نہ صرف حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ شفاء شریف میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی فرقان حمید کی آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعظ اسمہ کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول پاک کی کھیتی اور رسول پاک کی کاشت
یہ صحابہ کرام ہیں علیہم الرضوان، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من غاز اصحاب محمد، جو غضبناک ہوا اصحاب رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر غضبناک ہوا، اس نے کفر کیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ حقوق صحابہ میں یہ بات نقل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے لیے جو غضبناک ہوا تو اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ کہ وہ اجزاء ہیں رسول پاک کے، ان کا ادب و احترام امت پر بطریق اولا لازم و واجب و فرض ہے، اور اس نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص پھر بھی دریدہ دہنی سے کام لیتا ہے تو وہ صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہانت ہے اور آپ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ادب و احترام کی اہل سنت و جماعت کو اور اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کو ان کے ادب و احترام کی توفیق دے، اور بے ادبی سے، گستاخی سے، ان کے سب سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ گرامی قدر حضرت علامہ نور الدین صاحب زنگی، آپ کی توسط سے اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی عاشقان مصطفیٰ بنگلہ دیش کو یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ سماع کے نام پر گانا، ناچ، بے علم کا خطاب کرنا، نعت خان کا نعت خوانی کر کے پیسے لینا، سوال کر کے یعنی خدمت مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہا نے یہ وضاحت کی ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمام صوفیاء کرام جو سماع کے قائل ہیں وہ بھی شرائط کے ساتھ قائل ہیں۔ کوئی شخص اگر بناوٹی طور پر ناچ گانا کر رہا ہے، یعنی وجد میں نہیں حقیقت میں دکھاوے کے لیے، یا تصنع سے ناچ گانا کرتا ہے، اس پہ رقص کرتا ہے، اور اسی طرح بے علم ان مسئلوں کو بغیر تحقیق کے بیان کرتا ہے کہ جو اسے معلوم نہیں ہیں اور شریعت کے احکام ہیں، اور ان کو بیان کرتا ہے لیکن احکام شریعت کے مطابق نہیں بیان کرتا، تو ایسے شخص کو واز کرنا، واز کہنا جائز نہیں۔ اور نعت خوان ہو یا مدرس ہو، علم دین پڑھاتا ہو، وہ خطاب کرتا ہو، یا کوئی بھی دین کی خدمت کرتا ہو، تو اس کو اجرت لینا اور دین کی خدمت کی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے وقت کی معاش کے لیے، اپنے وقت کے لیے خدمت کو قبول کرتا ہے تو یہ بطور ہدیہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ جو شخص ہر وقت دین کے لیے وقف ہے تو اس کے بچوں کے لیے معاش کے لیے اگر کوئی اس کو ہدیتاً پیش کرتا ہے تو وہ جائز ہے، ہرگز حرام نہیں ہے۔ لیکن معین کرنا، مطالبہ کرنا یا برا منانا اس سے کہ جو خدمت نہ کرے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ فقہا کی تصریحات اس پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ سوال نمبر 3 میں یہ پوچھا گیا کہ یزید کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں۔ علماء اہل اسلام میں سے بہت سے علماء کرام نے یزید نے جو
بے حرمتی کی اور آل رسول کریم کو شہید کرنے کا حکم دیا اور ان کی تکلیف پر راضی ہوا اور ان پر شدائد ڈھائے، ظلم کیے، اس کے نتیجے میں بہت سے علماء کرام نے اس پر لعنت کو بھی روا رکھا اور اس کے کفر کا بھی قول کیا، لیکن اہل سنت و جماعت جمہور کے نزدیک کفر سے زبان کو روکتے ہیں، لیکن لعنت اور اس کے فسق اور اس کی پلیتی پر سب کا اتفاق ہے، اور اس کے ظلم پر اس سے اظہار برات کرنا اور لعنت کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اس کی تفصیل جو دیکھنا چاہے فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے اور شرح العقائد میں بھی موجود ہے اور دیگر ہمارے فتوے کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 4، ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مروجہ ماتم جو اثنا عشری رافضی لوگ کرتے ہیں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واضح فرمایا، اور اس کو احادیث مبارکہ میں ہمارے فتاوی اہل سنت و جماعت میں بھی مروجہ ماتم جو اثنا عشری رافضی لوگ کرتے ہیں اس کو منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا کہ جو لوگ چہرہ پیٹتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں یا ویلا کہتے ہیں، یہ من ضرب الحدود وشق الجیوب فدعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا، یہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ حکم ہے۔ اور اس پر اہل سنت و جماعت کا فتاویٰ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاویٰ میں بھی اور تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اور 20 علماء کرام اپنے فتاویٰ میں اس بات کو واضح فرما چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مشہور مذہب ہے۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شخص نور نہیں مانتا کیا وہ سنی ہے؟ بھائی اس بارے میں ایک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مطلقاً نور نہیں مانتا، نور ہے ہی نہیں، یہ کہتا ہے معاذ اللہ، ایسا شخص نہ صرف یہ کہ سنی نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مسلمان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن مقدس میں نور فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو تمام مفسرین کرام نے نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو لیا، لہذا مطلقاً جو نور کا انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جو شخص اس میں خلقتاً نور کی یا کسی بھی قید کے ساتھ اگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نور نہیں تسلیم کرتا لیکن مطلقاً نور کے سے منع نہیں کرتا، اس کا انکار نہیں کرتا، اس صورت میں وہ شخص بے ادب ہے اور حقیقت محمدیہ سے ناواقف ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل بشر ہیں لیکن کامل نور ہیں، اور ایسا نور کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں آپ جیسا نور رب تعالیٰ نے اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ کے نور کا مسئلہ بایمانہ قطعی ہے کہ آپ نور ہیں، مطلق نور ہیں، اور بایمانہ کہ کوئی خلقتاً نور کا عقیدہ رکھے تو اس پر بھی اہل سنت و جماعت آپ کو خلقتاً بھی نور تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ سوال نمبر 6، سیدہ طیبہ طاہرہ
सैयदा निसाए अहल जन्ना बिनते रसूल करीम, हुजूर के लख्ते जिगर, जिनकी शान में मेरे आका का फरमान है, इन्नमा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा में मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। आला हजरत ने बदअतुम मिन्नी का तर्जुमा अपने खुतबा रज़विया में ये फरमाया, व अलो फिलज़त कबद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा हजरत खातून जन्नत बाग जुज़्व रसूल करीम है। उनकी बेअदबी करना ये कुफ्र है, उनकी बेअदबी रसूलुल्लाह की बेअदबी है। लिहाजा याद रखो, कोई भी शख्स आपके बारे में बेइज्जती का जुमला बोले या आपके किसी अमले मुबारक को बग़ैर सबूत के ख़ता करार दे, ऐसा शख्स अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। और आपकी तौहीन करना, इहानत करना और बेसबूत बात करना और आपके मकाम व मर्तबा से कम बात करना, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज होने वाली बात है। रह गया ये मसला कि अगर कोई शख्स आपको मासूमा, और वो भी शरइया, मासूमा लुग़वी का मसला नहीं, मासूमा शरइया, जिसकी तारीफ़ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और उनकी किताब फ़िक़्हुल अकबर के जो शारहीन हैं उन्होंने भी लिखी कि मासूमून कौन हैं, मुनज़्ज़हून अनिल कबाइर व सगाइर, कतई तौर पर जो सगाइर व कबाइर से पाक हैं, यानी अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में मासूम शरई का अकीदा है। और मलाइका के बारे में मासूम शरई का अकीदा है। बाद अज़ अंबिया और मलाइका, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान हों या अहले बैत अतहार हों, उनमें मासूम शरई का अकीदा अहले सुन्नत व जमात का नहीं, ये किसी और बदअकीदा का अकीदा हो सकता है। मासूम शरई, ये बात याद रखना कि वरना सिर्फ मासूम अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो उस पर तान नहीं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी, आपके बेटे का नाम भी मासूम है, मोहम्मद मासूम, जो अहले सुन्नत का मुक्तदा हैं, पेशवा हैं। लिहाजा ये बात याद रखो कि मासूम शरई में, जैसे वही शरई में और वही फितरी में फ़र्क है, इसी तरह मासूम में, मासूम शरई जो कोई अंबियाए किराम रसूल इज़ाम के अलावा सहाबा को माने या अहले बैत को माने, वह अहले सुन्नत व जमात में से नहीं है। ये बात याद रखना, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। लेकिन उनकी शान अक़दस में जो रवा नहीं है कलमे, उनका बोलना भी अशद्द हराम है, बल्कि निस्बत रसूल पाक की तौहीन है। इसका भी ख्याल रहे। आपने सवाल नंबर 7 में शेखुल हदीस अल्लामा नूरुद्दीन ज़ंगी कादरी, आपने ये सवाल किया कि मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपको अफजलुल बशर बाद अंबिया माना जाए या हज़रत अबू बकर को, अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? तो हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन साहब ज़ंगी और उनके तवस्सुस से अहलुस सुन्ना वल जमाआ, हनफी, मातुरीदी जितने भी अहबाब सुन रहे हैं, वाज़े तौर पर उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि सल्फ़ ता खल्फ़ तमाम अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी का अकीदा है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और यही हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का अकीदा है। लेकिन सारे सहाबा में से ये 4 ख़ास हैं। जैसे बाद वाला कोई अबू बकर सिद्दीक़ के बराबर नहीं होता शान में, इसी तरह मौला अली शेर खुदा के बाद वाले 1.25 लाख सहाबा में कोई भी मौला अली शेर खुदा के भी बराबर नहीं होता, इसलिए कि तरतीब में वो 3 के बाद हैं, बाकी सारी उम्मत से वो अफजल हैं। इसलिए अफजलुल बशर बादल अंबिया, ये अकीदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है और इसके सब हवाले शाये ज़ाये हैं और राइज हैं, सब के पास हैं।
اور یہی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو منصور ماتریدی نے بھی بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل میں اگر آپ کو حوالے بھی مطلوب ہوئے تو ایک صفحہ 70 سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ فی الحال اختصار کے ساتھ، کیونکہ نیٹ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا تھا تو آپ کی آواز کٹ کے جا رہی تھی، اس لیے میں نے یہ اہل سنت و جماعت کی اصلاح کے لیے اور ثابت قدم رہنے کے لیے اس دعا کے ساتھ جوابات دیے ہیں۔ اہل سنت انتشار کا شکار نہ ہوں۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کے قائل ہیں، دل سے قائل ہیں، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی حفاظت کے اور طہارت کے اور علو شان کے دل سے قائل ہیں۔ اس لیے اس پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے۔ جو اہل بیت کے بارے میں بخل سے کام لے وہ بھی خبیث ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں بخل سے کام لے وہ بھی خبیث ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کے والے صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت اعظام کے بھی غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے دارالعلم کو، دارالعلوم کو اور آپ کے حلقہ قادریہ کو اللہ تعالیٰ بیش از بیش برکت عطا فرمائے، اور علماء اسلام اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کو اللہ تعالیٰ کثرت عطا فرمائے، اور اس جماعت کو ہر قسم کے نقصان سے اور خذلان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔